أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل نماز جو توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے، اختلاف کر لیا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ رکوع یہ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے رکوع یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے آمین کہنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف بیان کیا ہے۔ گھر اگر گر جائے یا کچھ ہو جائے تو تھوڑا بہت ملبہ ہٹانے کے بعد مل جاتا ہے، سوٹ کیس کا ہے، پیسہ کا ہے، تجوری کا ہے، تھوڑا بہت مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ بچتا اس کا نہیں ہے۔ نکتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اختلاف آگ کی طرح اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو بچتا اس کا۔ آج عالم اسلام جس اندوہناک دور سے گزر رہا ہے وہ یاران نکتہ داں پر ہی نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے انسان پر مخفی نہیں ہے۔ الجزائر کے مسلمانوں کا بہتا ہوا خون ہو یا سیریا کے تڑپتے بلکتے بچے ہوں، عورتوں کی آبرو ریزی ہو، چنچنیا کے مسلمان ہوں اور برما میانمار کے مسلمانوں کی سسکیاں ہوں جن کا لہو پانی سے بھی ارزاں ہو چکا ہے۔ غرض ہے کہ مسلمان آج دنیا میں جہاں بھی ہیں پریشانی اور اضطراب سے دوچار ہیں، کہیں بھی ان کو سکون نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس عذاب میں گرفتار کیوں ہیں؟ اللہ کی مدد ہم سے روٹھی ہوئی کیوں ہے؟ اگر 313 مسلمانوں کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے جا سکتے تھے اور ان مٹھی بھر غیر مسلح مسلمانوں کو کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا تھا تو آج مسلمانوں کے ساتھ نصرت الہی کیوں نہیں؟ اللہ کی مدد کیوں مسلمانوں سے روٹھی ہوئی؟ اس کا جواب ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ آئیے وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ وجہ بیان کر دی گئی۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کے ایک دستے کو جبل عینین پر مقرر کر دیا تھا اور یہ تاکید فرما دی تھی۔ آپ کا یہ امر تھا، حکم تھا کہ ہم چاہے میدان جنگ میں جیتیں یا ہاریں، تم لوگ یہ پوزیشن کسی بھی حالت میں مت چھوڑو۔ اور جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو اس پہاڑ کے اوپر موجود صحابہ کرام میں اختلاف ہوا۔ کسی نے کہا الغنیمہ الغنیمہ، مال غنیمت مال غنیمت، دوسرے مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ سارے لوگ
پہاڑ پر سے اتر آئے، 9 لوگ اوپر رہ گئے، بقیہ سب اتر آئے۔ حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ان کی دور بھی نگاہوں نے اس کمزور پوائنٹ کو بھانپ لیا تھا اور دیکھا کہ وہ پوائنٹ خالی ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اور اسی کمزور پوائنٹ سے انہوں نے اتنا زبردست حملہ کیا کہ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے اور ان کی فتح شکست میں بدل گئی، اور یہ سب کچھ آنن فانن ہوا۔ وجہ یہاں بیان کی گئی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اس لیے کہ وہ کوئی وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے، ان کے اوپر غالب ہو رہے تھے، اچانک، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم فشل میں، ناکامی میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلا معاملہ جو گڑبڑ ہوا وہ یہ تھا کہ تم نے نبی کے معاملے میں اختلاف کیا، شریعت کے معاملے، نبی کا حکم تھا یہ کمزور پوائنٹ کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو جنگ ہمارے ہاتھ میں، ہم غالب آ گئے ہیں، اب ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، نبی کا حکم ہے، ہمیں یہاں موجود رہنا چاہیے۔ اس اختلاف کی وجہ سے وہ پوائنٹ جو انتہائی اہم تھا بہت ہی کمزور ہو گیا۔ دیکھیں کمزوری کہاں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور یہاں اختلاف کی وجہ سے تم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی۔ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، یہ تو تم نے اختلاف کیا، اختلاف کے نتیجے میں تم سے رسول کی نافرمانی ہو گئی کہ رسول نے کہا تھا یہ پوائنٹ مت چھوڑنا، وہ پوائنٹ تم نے چھوڑ دیا، تو اختلاف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہو۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم لوگوں نے اس اختلاف کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی کی۔ ایک تو یہ، اور دوسرے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ، تم میں سے بعض کو دنیا بڑی اچھی لگ رہی تھی، دنیا بڑی اچھی لگ رہی تھی، تو یہ جو دنیا کی جو خواہش ہے، طلب دنیا ہے، یہ دوسری وجہ ہے ہماری کمزوری کی۔ پہلی کمزوری تو یہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اختلاف کی وجہ سے نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور دوسرے الغنیمہ الغنیمہ، مال بٹور لو، مال بٹور لو، دنیا سے محبت ہو گئی۔ نتیجہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تقریباً 70 کی تعداد میں مارے گئے۔ آپ نے کبھی اس پوائنٹ پر غور کیا؟ ذرا ہم گہرائی میں جا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذرا سوچو کہ قانون ایسی ہستیوں کے لیے نہیں بدلا۔ کیسی ہستیاں؟ کہ جن کی نظیر پر، جن کے مثل پر چاند اور سورج طلوع نہیں ہوئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ کہا گیا اپنا وطن چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنا مال چھوڑ دو، مال چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دو، جائیداد چھوڑ دیا، بچوں کو یتیم بنا دو، بنا دیا، اپنی گردن کٹوا دو، کٹوا دیا، مال لٹا دو، لٹا دیا۔ سردی گرمی دکھ سکھ، کون سا ایسا
मौसम है, कौन सा ऐसा जाविया है हयात का कि इन हस्तियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ा। और अजीब बात तो ये है कि हर परेशानी को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त किया। एक है जब आदमी कड़वी दवा पीता है तो उसके चेहरे के ऊपर कड़वापन आ जाता है, तरह तरह से मुंह बनाता है, इसलिए कि दवा कड़वी है। तो ऐसे ही जब मुसीबतें इंसान के ऊपर आती हैं तो आदमी चीबजबी होता है, उसकी तबीयत खट्टी हो जाती है। और चेहरा चूंकि अंदरों का आईनादार होता है, ये परेशानी उनके चेहरों से जाहिर होती थी। लेकिन ये गरोह मुकद्दस ऐसा है कि जितनी परेशानियां इस्लाम के रास्ते में, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में आई, इन्होंने उन परेशानियों को इस तरह बर्दाश्त किया कि कभी भी इनके चेहरे के ऊपर बोरियत नहीं देखी गई, कभी इनके माथे के ऊपर शिकन नहीं देखी गई। हर मुसीबत को इन्होंने खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त किया। और इसी वजह से रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बाद वरज़ू अन्हु बढ़ा दिया गया, जबकि इतना काफी था, अल्लाह उनसे राजी हो गया। यही बहुत बड़ी बात है। अल्लाह किसी के बारे में ये कह दे कि मैं तुझसे राजी हूं, इतना ही काफी है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया। लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी, वो भी अल्लाह से राजी हो गए। ये कहने की जरूरत इस वजह से पड़ी ताकि सहाबे किराम का मकाम वासे हो कि उन्होंने अल्लाह की रजा में जितनी मुसीबतें झेली हैं, कभी भी उनके माथे पर शिकन नहीं आई। इसी वजह से रज़ी अल्लाहु अन्हुम के बाद वरज़ू अन्हु का, अल्लाह उनसे राजी हो, वो अल्लाह से राजी हो गए। यानी हर मुसीबत को वो अल्लाह की तरफ से समझ करके खंदा पेशानी के साथ उस मुसीबत को बर्दाश्त करते थे। और ये वो मुकद्दस कड़ी है कि अगर ये कड़ी दरमियान से हट जाए तो कुरान मशकूक हो जाए, तमाम इबादतें मशकूक हो जाएं। जैसे हमारा अकीदा यह है कि हम हर बात फहमे सलफ की रोशनी में समझते हैं, और हमारे सलफ हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन हैं। इतनी बड़ी हस्ती, पूरा कुरान जिनकी तारीफ से भरा पड़ा है। अगर इनके ऊपर किसी ने इल्जाम लगाया, अगर किसी ने इन्हें कुछ कहा, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अर्शे आज़म पर मुस्तवी हस्ती ने उनका जवाब दिया। साहबे किराम को लोगों ने बेवकूफ कहा तो अल्लाह ने जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफा, बेवकूफ मेरे नबी के साहबा ने, बेवकूफ तुम लोग हो। यानी साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को अगर कुछ कहा गया कि तो जवाब अर्श आज़म से दिया गया। ये इतना मुकद्दस और बड़ा अजीम गरोह है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि ये कानून कि अगर तुम रसूल की नाफरमानी करोगे और रसूल की मोहब्बत पर दुनिया को तरजीह दोगे तो ये कानून तुम्हारे ऊपर भी लागू होगा, तुम कितनी ही बड़ी अजमत के हामिल क्यों ना हो। ये कानून तुम्हारे लिए भी नहीं बदलेगा, और नहीं बदला। और दिखा दिया गया कि तुमने नबी के हुक्म की नाफरमानी की और दुनिया को तरजीह दी, तो हमने जीती हुई बाजी पलट दी और तुम्हारी फतह को शिकस्त से बदल दिया। ये कानून तुम्हारे लिए नहीं बदला। इतनी बड़ी हस्तियों के लिए जब कानून नहीं बदला, तो हम जो 24 घंटे के अंदर न जाने कितनी बार अपने मामलात में, अपनी इबादात में, जिंदगी के हर हर मामले में कितनी गलतियां करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां करते हैं और अल्लाह के रसूल के हुक्म को कितनी संगदिली से पामाल करते हुए गुजर जाते हैं। क्या आपको इस बात का एहसास है? शादी ब्याह का मामला हो, हम अरमान निकालने लगते हैं। अब इस अरमान निकालने के चक्कर में एक ही बेटा है, अच्छा एक ही बेटी है, तो सारे अरमान निकाल लो। फजूल खर्ची मना, तब्जीर मना, कह दिया गया कि ऐसे लोग शैतान के भाई हैं। इसराफ से मना किया गया, लेकिन चूंकि हमें अरमान निकालना है, दिल के अरमान निकालने में कुरान और सुन्नत के कितने तकाजे पामाल हो जाते हैं। कभी हमने सोचा, अब जब मामलात ये हैं, जब इतनी बड़ी हस्तियों के लिए अल्लाह का कानून नहीं बदला, थोड़ी सी गलती हो गई, रसूल की नाफरमानी हो गई, तो 70 सहाबे किराम मारे गए और जीती हुई जंग हार से बदल दी गई।
تو ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ نے جواب دے دیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بہت عجیب بات میں نے کہہ دی، غور کریں گے تو سارا مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر سب کچھ ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے۔ تو اب جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہمارا دامن خالی ہے تو اب دنیا کی طاقت ہے ہمیں جہاں چاہے مسل دے، جہاں چاہے ہمیں کچل دے۔ سب سے بڑی طاقت تو یہی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہی ہماری زندگی سے نکل گئی۔ آج ہم اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، صرف ایک بات نہیں سکھاتے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ سبب ہے ہماری تباہی کا، اور دوسرے دنیا کی محبت۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بغداد کا جو ایک خلیفہ تھا، خلیفہ ناصر لدین اللہ، وہیں خراسان کا جو بادشاہ تھا خوارزم شاہ تھا، تو وہ آزاد حکمراں مگر آئینی طور پر وہ خلیفہ بغداد کے ماتحت تھا۔ کون؟ خراسان کا جو بادشاہ تھا خوارزم شاہ، اور اس کے دائرے حکومت میں اس خلیفہ ناصر لدین اللہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا، اس کا نام لیا جاتا تھا کہ خلیفہ وہ وقت کے وہی۔ اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے خلیفہ ناصر لدین اللہ جو وقت کا خلیفہ تھا اس کا خطبہ بند کروا دیا، اور دریائے دجلہ تک کے ایریے کو اپنے قلمروں میں اور اپنی حکومت کے تحت شامل کرنے کے پلان بنانے لگا۔ بات خلیفہ کو خبر ہو گئی، خلیفہ کو خبر ہو گئی کہ خوارزم شاہ نے میرے نام کا خطبہ بند کروا دیا ہے، اور اب وہ دریائے دجلہ تک کی زمین قبضہ کرنے کے چکر میں ہے۔ اس وقت سچویشن ایسی تھی، پوزیشن ایسی تھی کہ خراسان کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور وقت متقاضی نہیں تھا کہ خراسان پر اس وقت خلیفہ بغداد کی طرف سے حملہ کیا جائے۔ تو اس نے کیا کیا، چین کے کنارے کنارے جو لوگ بس رہے تھے، جن کو تاتاری کہتے ہیں، بدو لوگ تھے، سب ان پڑھ لوگ لیکن بہت طاقتور لوگ تھے، ان کو خراسان کے بادشاہ کے خلاف ابھار دیا۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر کے خراسان کے اوپر حملہ آور ہوئے، بادشاہ مقابلے کی تاب نہ لا کر تبرستان بھاگ گیا اور وہیں پر مر گیا، اور اس طرح تاتاری اس پورے ایریے کے اوپر قابض ہو گئے۔ دیکھیں، اور جب ان لوگوں نے اتنا بڑا ایریا فتح کر لیا تو اب آگے بغداد فتح کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ بھی غم میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی مر گیا۔ دیکھیں، دو بادشاہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے چکر میں خود قبر میں پہنچ گئے، اور دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ بندر کا ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کے اوپر تاتاریوں نے جو حملہ کیا، واللہ اتنا بڑا المیہ تھا، وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ مورخ کا قلم اس وقت کے حالات کو لکھتے لکھتے کانپ اٹھتا ہے۔ بچوں کو قلعہ کی فصیلوں سے پھینک دیا گیا اڑا کر کے، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس وقت بغداد کے نالوں سے پانی کے بجائے خون بہتا تھا۔ بغداد کے باہر سے آدمی مہینوں کے بعد اگر گزرتا تھا تو کھوپڑیوں کے پہاڑ دیکھتا تھا، کھوپڑیوں کے ٹیلے دیکھتا تھا۔ اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا، بے شمار لوگوں کو، پورے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ جانتے ایسا کیوں ہوا؟ یہاں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، دنیا کی ہوس، اقتدار کی ہوس۔ آج دیکھ رہے ہیں تمام اسلامی ممالک کم سے کم 53 ممالک سے زائد ہیں یا اس سے کچھ زیادہ ہے، اتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن انتہائی کمزور، بے بس، درمادہ،
دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ ہے، اس لیے کہ ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے. یہ سب اپنی اپنی حکومتیں، اپنا اپنا اقتدار بچانے میں لگے ہوئے ہیں. سب کو دنیا سے محبت ہے، اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے آپس میں اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے. ایک خرابی تو یہ ہے، اور دوسرے دین کے اندر خرابی. آج تقریباً 90% لوگ ہندوستان میں اور پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، اکثریت توحید سے نا آشنا ہے، بیگانہ ہے. آج ہمارے جبین نیاز کے سارے سجدے مداروں اور غیر اللہ کے آستانوں کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں. مسجدیں خالی ہیں، آستانے آباد ہیں. بتائیے، اللہ کو چھوڑ کر کے سب کچھ دوسری جگہوں سے مانگا جا رہا ہے. حاجت روائی کے لیے دوسروں کے در پر آدمی اپنی پیشانی رگڑ رہا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، ان سے دعائیں مانگ رہا ہے. مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، آستانے آباد. کتنا بڑا اختلاف ہے یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہی صحیح ہے. سب سے بڑا اختلاف ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ کلمے کا مفہوم بدل دیا گیا. ہمیں مسلمانوں میں سے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے کہتے ہیں کہ ہمارے کلمہ کو بھائی ہیں، کلمہ کو بھائی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے مسالک کے لوگوں نے کلمے کا مفہوم بدل دیا ہے. ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. یہ صوفیہ نے مفہوم بتایا ہے لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ ہوتا ہے؟ کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ، حکومت صرف اللہ کی. چلیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ ہے؟ یہ بتایا جائے مجھے. تو ایک مسلک تو یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکم الا اللہ. مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ. ایک گروہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ. اللہ اکبر، یہ مطلب ہے. اور ایک گروہ جو ہمارے درمیان ہے وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا فاعل الا اللہ، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم نے بدل دیا. کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ اس کا مطلب ہے، کسی نے کہا لا محبوب الا اللہ اس کا مطلب ہے، کسی نے کہا لا موجود الا اللہ مطلب ہے، کسی نے کہا لا فاعل الا اللہ اس کا مطلب ہے. اور پھر توحید کی قسمیں کر ڈالی گئی. ہمارے نزدیک تو توحید کی قسم 3 ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. دوسرے لوگوں نے اس طرح تقسیم کی کہ توحید کی ایک قسم ہے توحید العامہ، دوسری قسم ہے توحید الخاصہ، اور تیسری توحید ہے توحید خاصۃ الخاصہ. بتائیے یہ توحید کی تقسیم ہے؟ تقدیر ایک عجیب و غریب زاویہ ہے اسلام کا. ایک فرقہ نکلا جبریہ، ایک فرقہ نکلا قدریہ. چلیے تقدیر کے اوپر بحث کرنے لگے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے ہیں. آپ نے جب یہ سنا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے گلزار ہو گیا، جیسے کہ آپ کے چہرے مبارک پر ارار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں. اس قدر غصے کے مارے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا سمجھ لو کہ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ آپس میں اسی قسم کے اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. آپ نے وہاں اختلاف کا لفظ استعمال فرمایا. پتہ یہ چلا کہ دین کے بارے میں اختلاف ہو یا دنیا کے بارے میں بھی اختلاف ہو، اختلاف ہمیشہ مضر ہوتا ہے اور آدمی کو صرف اور صرف تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو تقدیر کے بعد میں جبریہ نکل گئے، قدریہ نکل گئے. ارے یہاں تک کہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی کہ لوگ سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، ہدایت کے راستے پر چل کر کے جنت تک پہنچے. لوگوں نے اس کو فلسفے کا موضوع بنا لیا. کہنے لگے معتزلہ کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے. چلیے، اور اس میں بڑے بڑے ہمارے سلف علماء قید خانوں میں ڈال دیے گئے.
तरह तरह की तासीबात से उन्हें दो चार किया गया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को इस तरीके से कोड़े मारे जाते थे कि जल्लाद ने खुद बताया कि अगर ये कोड़े किसी हाथी को मार दिए जाते तो हाथी चिंगार करके भाग जाता। गलती क्या थी? गलती ये थी कि वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। मामून रशीद आजम वक्त का बादशाह है और हुकूमत की सतह पर इस बात को मनवाने की कोशिश की जा रही थी कि माना जाए कि कुरान मखलूक है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बोलते थे कि अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन, कुरान जो अल्लाह का कलाम गैर मखलूक है। और जहां तक तुम्हारी बात है, दलील लाओ, और दलीलें सिर्फ दो हैं, आतूनी शैय्यम मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही हत्ता अक़ूल बिही। लाओ किताब व सुन्नत की दलील, और किताब व सुन्नत की दलील आ जाए तो सरा खबर, लेकिन किताब व सुन्नत की दलील तुम क्या ला सकते हो कि कुरान मखलूक है, उस पर कुरान की दलील मौजूद हो। तो कुरान को भी नहीं छोड़ा, मसअले तकदीर को भी नहीं छोड़ा, तौहीद के माने को बदल दिया, तो कुरान को बदल दिया, तौहीद को बदल दिया। सुन्नतों की जगह पर बिदअतें कितनी आ गई हैं? बिदअतें इतनी हैं कि हम बोलते बोलते थक गए हैं। सलफी उलमा बोलते बोलते थक गए हैं कि ये सुन्नत नहीं है, ये बिदअत है। वो कहते हैं कि यही है सुन्नत है। बताइए, नमाज जो तौहीद के बाद सबसे बड़ी इबादत है, इख्तिलाफ कर लिया गया। कोई कहता है कि सीने पर हाथ बांधना चाहिए, कोई कहता है कि पेट के ऊपर हाथ बांधना चाहिए, कोई कहता है कि नाक के नीचे हाथ बांधना चाहिए, कोई कहता है कि रफुल यदैन करना चाहिए, कोई कहता है रफुल यदैन नहीं करना चाहिए, कोई कहता है आमीन बिल जहर कहना चाहिए, कोई कहता है नहीं कहना चाहिए। ये सब क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? ठीक है, आप अगर कोई दलील रखते हैं तो दलील रखते हुए एक फ्रेंडली सिचुएशन बनाते हुए, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाते हुए आपस में मुत्तहिद रहो। क्या सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने हमें यह तालीम नहीं दी है कि इख्तिलाफ के बावजूद हमारे दरमियान इत्तेहाद कैसे हो? बुनियाद पे इख्तिलाफ ना हो, इसलिए कि बुनियाद में अगर इख्तिलाफ हो गया तो वो इख्तिलाफ इंतहाई मुज़िर है। लेकिन अगर बुनियाद में इख्तिलाफ ना हो और इल्म की बुनियाद पर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो वो इख्तिलाफ महमूद है। और इस तरीके का इख्तिलाफ सहाबा में था, और इसके बावजूद दिलों में नफरत कभी पैदा नहीं हुई, दिलों में दूरियां कभी पैदा नहीं हुई। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न यजीद की वो रिवायत उठा करके देखिए, अबू दाऊद किताबुल मनासिक के अंदर हजरत इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह ने उस हदीस को किताबुल मनासिक में अबू दाऊद में जिक्र फरमाया है। रावी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न यजीद हैं, वो कहते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु में इस बात पे इख्तिलाफ था, और शदीद इख्तिलाफ था कि मिना के अंदर पूरी नमाज पढ़ी जाए कि नमाज कसर की जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पूरी पढ़ते थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बोलते थे कि मिना के अंदर इस तरीके से नमाज पूरी नहीं पढ़ी जाएगी, कसर किया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कसर के कायल हैं, हजरत उस्मान गनी दामाद रसूल पूरी नमाज पढ़ने के कायल हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद पहुंच गए हैं, हजरत उस्मान गनी नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद अपने तमाम शागिर्दों के साथ नमाज में शरीक हो गए और पूरी की पूरी नमाज पढ़ ली। नमाज के इख्तिताम के बाद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्दों ने पूछा, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? आप तो हजरत उस्मान के इस मौक़िफ़ को सही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, और आपने हमेशा ये कहा है कि अब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मौक़िफ़ सही नहीं है, तो आपने उनके पीछे नमाज पूरी क्यों पढ़ी? आपका तो ये मसलक नहीं है। आपका ये जवाब आप ज़र्री से लिखे जाने के लायक है। आपने फरमाया अल खिलाफ शर्रुन, हदीस का आखिरी टुकड़ा है, आखिरी जुमला है वो, अल खिलाफ शर्रुन। मैं इख्तिलाफ को बुरा समझता हूँ, मैं इख्तिलाफ को बुरा समझता हूँ। देखिए, तो सहाबा में इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद दिलों में दूरियां नहीं है, दिलों में नफरतें नहीं है। आज हमने इख्तिलाफ करके दिलों के दरमियान कितनी बड़ी खलीज हायल कर ली है। एक दूसरे की इज्जत के ऊपर हमला किया जाता है, एक मसलक का मौलवी दूसरे मसलक के ऊपर इस तरीके से टॉन्ट करता है और इस तरीके से हमला करता है कि बाकायदा उनकी औरतों तक को दरमियान में ले आया जाता है और उन्हें तरह तरह से सख्त सुस्त कहा जाता है। मैं ये कहता हूं कि इस तरीके का इख्तिलाफ जो हम कर रहे हैं, क्या ये इख्तिलाफ सहाबे किराम का इख्तिलाफ था? मैं तो ये कहता हूं कि सहाबे किराम का इख्तिलाफ खुदा की तलाश में था, और हमारा इख्तिलाफ हवा के लिए, उनका इख्तिलाफ खुदा के लिए, हमारा इख्तिलाफ हवा के लिए है। उनका इख्तिलाफ इल्म की बिना पर था, हमारा इख्तिलाफ जहल की बिना पर था, जहल के बिना पर है। और इसी तरीके से उनका इख्तिलाफ हक की तलाश के लिए था, हमारा इख्तिलाफ हक की तलाश के लिए नहीं है, अपनी अना की तस्कीन के लिए है। और वो लोग
قرآن و حدیث نصوص صریحہ آ جانے کے بعد اختلاف سے دور ہو جاتے تھے، قرآن و سنت کی طرف پلٹ جاتے تھے، لیکن آج کتاب و سنت کے سارے زاویے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور یہ پتا چل جائے کہ حق یہی ہے، تب بھی مفتی یکسر منہ اپنے موقف سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تھا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بکریاں چرانے والے تھے، پوری دنیا ان کے حوالے کر دی۔ ہم لوگ ایک دکان کو ترستے ہیں، ایک مکان کو ترستے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان سارا نشینوں کو پوری دنیا دے دی۔ کیا چاہیے تم کو؟ عراق چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ تم کو مصر چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ اسکندریہ چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ ایران چاہیے؟ دے دیتے ہیں۔ کیا چاہیے تم کو؟ ہم دے دیتے ہیں۔ افریقہ چاہیے؟ افریقہ دے دیا ہے۔ جو مانگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سب اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا، صرف ان کی اس پیاری عادت کی وجہ سے کہ دنیا مغلوب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کل منہج سلف میرا پر خطاب ہوا، اس میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک صاحب آئے، ایک صحابی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ حجر اسود کا استلام کیسا ہے، تو چومنا ہے کیسے کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں موقع ملے تو چوم لو، نہیں تو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ اب دیکھو حدیث آ گئی کہ دو کام کرنے ہیں، ایک تو تقبیل حجر اسود ہے اور ایک استلام حجر اسود ہے۔ اگر بوسہ دے سکو تو فبیہا، بہت اچھا ہے، اور اگر بوسہ نہ دے سکو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ ہاتھ اٹھا کر کے۔ دو ہی کام۔ اب وہ کیا بول رہا ہے؟ ارأیت ان زحمت، دیکھ اپنی عقل لا رہا ہے، ذرا بتائیے، ارأیت میں بھلا بتائیے اگر بھیڑ ہو جائے تو میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو کیا کروں؟ کہا کہ جیسا مناسب کر لوں۔ پھر کہہ رہا ہے ارأیت ان غلبت، ذرا بتائیے اگر میں مغلوب کر دیا جاؤں، یعنی وہاں لوگ مجھے پہنچنے نہ دیں۔ وہ بہت کسی ملک کے لڑکے ہوتے ہیں بڑے طاقتور، یوں ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں پوری بھیڑ کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اس طرف ایک طرف کر دیتے ہیں، اور وہ جا کر کے حجر اسود کو بوسہ دے دیتے ہیں، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی کو تکلیف دے کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا ارأیت ان زحمت، میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو، ارأیت ان غلبت، میں مغلوب کر دیا جاؤں تو دوسرے لوگ مجھے ڈھکیل دیں وہاں تک نہ جانے دے تو۔ اب جب دیکھا کہ ارأیت بات بات کو کہہ رہا ہے، صحابی نے ڈانٹ کر کے کہا اجعل ارأیت بالیمن، یمن سے تو آیا نا، یہ ارأیت کا جو لفظ ہے یمن میں جا کر کے رکھ دے، یہ تیرا جو ارأیت ہے بار بار بول رہا ہے ایسا ہو تو ایسا، ایسا ہو تو یہ یمن میں جا کر کے رکھ دے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حدیث آ جانے کے بعد کوئی اگر قیل و قال کرتا تھا تو فوراً اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں سنا دو، بہت پیاری سی ہے، اس کے اندر یہ لفظ ہے قیل و قال، اور وہ اتحاد ہی کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، یرضى لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں بہت محبوب ہیں اور تین چیزیں بہت مکروہ ہیں۔ تین چیزیں پسند کرتا ہے، تین چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ تین چیزیں جو پسند کرتا ہے کیا ہے؟ یرضی لکم ان تعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقہ اندازی سے بچو۔ ان تین چیزوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، حدیث اور قرآن کی بات آ جانے کے بعد قیل و قال سے بچو۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنے سے بچو، اور اسی طریقے سے کثرت سوال سے بچو، خواہ مخواہ کے سوالات مت کرو، سوال برائے علم ہو یا سوال برائے عمل ہو،
اس کے علاوہ خامخواہ کا قیل و قال کرنا منع کر دیا گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبوض ہے، مکروہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آدمی تفرقہ اندازی مت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختلاف پسند نہیں ہے. یہ نقطہ یہی ملحوظ رکھا جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کو اس زمین پر نازل کیا تو جانتے ہیں اتحاد دے کر کے بھیجا، اتفاق دے کر کے بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ اختلاف بعد میں آیا ہے. آسمان سے جب آدمی نازل کیا گیا تو توحید دے کر کے بھیجا گیا، شرک بعد میں آیا. اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ بتاؤ کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے، لوگ غلط روٹ کے اوپر جا رہے ہیں. تو گویا پہلے انسانوں کو جب بھیجا گیا، پہلے انسان کو تو توحید دے کر کے بھیجا گیا، اور جب انسان کو بھیجا گیا تو اتفاق دے کر کے بھیجا گیا، اتحاد دے کر کے بھیجا گیا. اختلاف بعد میں آیا، شرک بعد میں آیا. وہ حضرت ابن عباس سے مروی وہ روایت جسے امام بخاری کتاب التفسیر میں لائے ہیں وہ دلیل ہے. اور سب سے پہلے اتفاق نازل ہوا، اتحاد نازل ہوا، اختلاف بعد میں ہوا. وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. آپ اٹھا کر کے تفسیر ابن کثیر دیکھیں، دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کان الناس کان بین آدم و نوح یا کان بین نوح و آدم عشرۃ قرون کلہم علی شریعت الحق فاختلفوا. دیکھیے حضرت ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، 10 صدیوں کا فاصلہ ہے. کانا بینا نوح و آدم عشرۃ قرون، نوح اور آدم کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور ان 10 صدیوں میں کلہم علی شریعت من الحق، سارے کے سارے لوگ اتفاق کے ساتھ حق پر قائم تھے. فاختلفوا، اختلاف بعد میں ہوا. پتہ یہ چلا حضرت ابن عباس سے مروی اس روایت سے. بخاری کتاب التفسیر کی روایت جو انہی سے مروی ہے وہ بتاتی ہے کہ شرک بعد میں آیا، توحید پہلے آئے. اور اسی طریقے سے یہ تفسیر بتاتی ہے فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین کی کہ پہلے اتفاق و اتحاد نازل ہوا، آدمیوں کے ذہن میں اختلافات بعد میں پیدا ہوئے، اور جیسے اختلافات پیدا ہوئے اس اختلاف کے رفع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل انبیاء کرام کا اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان کو اختلاف سے روک کر کے اتحاد کے راستے پر ڈالا جائے. اس لیے کہ اختلاف انسانیت کے لیے ہمیشہ مضر رہا ہے، ہمیشہ خطرناک رہا ہے. کاش لوگ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو یہ پتا چل جائے کہ اختلاف کتنی خطرناک شے ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو ہم نے کہاں چھوڑا، ہم نے توحید کو بدل دیا، کلمے کا مطلب بدل دیا. پھر اس سے میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا فاعل الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا محبوب الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ ہے. توحید کی یہ قسم صحیح ہے، توحید الخاص، توحید العامہ، توحید الخاصہ، توحید الخاصۃ الخاصہ. جبریہ نے جو تقدیر کے بارے میں اپنا اسٹینڈ اختیار کیا وہ اسٹینڈ صحیح ہے. قدریہ نے جو اسٹینڈ اختیار کیا صحیح ہے. قرآن کے بارے میں معتزلہ نے جو اسٹینڈ اختیار کیا کیا وہ صحیح ہے. نماز کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ نیت باندھی جائے کیا وہ اسٹینڈ صحیح ہے. حدیث صحیح کیا اس کی موافقت کرتی ہے؟ قطعاً نہیں. آمین بالجہر نہ کہا جائے کیا اس کے مخالف کوئی دلیل ہے؟ دلیل لائی جائے اور ایسا نہ کیا جائے ویسا نہ کہ نماز تک کو نہیں چھوڑا گیا، نماز تک کو خراب کر دیا گیا. تراویح سال بھر میں ایک دفعہ آتی ہے، فوراً جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. 8 پڑھنا کہ کیا 8 پڑھنا کہ 21 پڑھنا، 8 پڑھنا کہ 20 پڑھنا، لڑائی شروع. کہیں کہیں تو ایسا ہوتا باقاعدہ مسجدوں میں تالے لگا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. چند اختلافات کی وجہ سے دشمنی اس حد تک آگے بڑھا دی جاتی ہے کہ مسجدوں کے اندر تالے لگا دیے جاتے ہیں. اطراف میں سچے پکے مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، عورتوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، نماز میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرنے دی جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے کو بھی ہم نے کہاں چھوڑا؟ رمضان کے مہینے میں سنت یہ تھی کہ سحری کے لیے اذان دی جائے، ہم نے سحری کی جگہ پر بھونپو لگا دیا، بھونپو سے، اور اس طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر رکھی ہے. سنت کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنی کتنی بدعتیں ہم نے ایجاد کر رکھی. حج کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے اتنی
دعائیں لوگ پڑھتے رہتے ہیں, کوئی بھی دعا صحیح سے حدیث سے ثابت نہیں, صحیح دعائیں یاد کر کے نہیں جاتے, ارکان صحیح سے نہیں ادا کرتے, اس لیے کہ وہ لوگ ارکان کو صحیح طریقے سے سیکھ کر جاتے ہی نہیں ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو, جو قرآن سے ثابت ہو. تو کہتے ہیں نہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, تو ہم لوگوں کی جب کوئی کل سیدھی ہی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ سیدھا برتاؤ کا فیصلہ اوپر سے کیسے آئے؟ فیصلہ جو آتا ہے وہ الٹا ہی فیصلہ آتا ہے, اس لیے کہ ہماری ساری کلیں الٹی ہو گئی ہیں, کوئی کل ہماری سیدھی نہیں ہے. دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک طریقے سے اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں, اس لیے کہ ہم نے اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. آج ساری کتابیں سمجھ کر پڑھتے, قرآن سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو 1-2 روپے کے اخبار کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. ایک بات یاد رکھیے آپ, ہاں اگر سچ مچ کہیں ظلم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ ظالم کو مٹا دیتا ہے. ہاں تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, ہم نے ظالم قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. ہاں ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے. کوئی بھی حکمراں یہ مت سمجھے, کوئی بھی صاحب اقتدار یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا اور مجھے اسی طریقے سے دنیا میں پنپنے دیا جائے گا. قطعاً نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ ظالم کو کبھی چھوڑتا نہیں. ہاں ڈھیل دیتا ہے, اب سدھر جا, اور جب رسی کھینچتا ہے تو پھر ظالم کے لیے کہیں جائے فرار نہیں رہتی اور اس کو دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دیا جاتا ہے. لہذا ظالم بھی ہوشیار ہو جائے اور مظلوم کو بھی چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے کہ وَعِزَّتِي, میری عزت کی قسم لَأَنصُرَنَّكَ, مظلوم اگر تو میرے سامنے دستے دعا دراز کرتا ہے تو لَأَنصُرَنَّكَ, تیری مدد ضرور کروں گا. وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ, اگر تھوڑی دیر کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑا, انتظار کر لے, میری مدد تجھ تک ضرور آئے گی. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جس عبادت کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی خرابی نہ ڈال دی. اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں دین دیا تھا, کیا دین اصلی شکل میں آج تمام مسلمان فالو کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. توحید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, رسالت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نماز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں ذرا دیکھیے, رمضان شریف میں زکوٰۃ دینے والے لوگ ریاکاری کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے رہتے, مجنونانہ حرکتیں کہہ لیجئے, طفلانہ حرکتیں کہہ لیجئے, بچکانہ حرکتیں کہہ لیجئے, نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے رہتے. اختلاف باقی کیوں؟ ٹھیک ہے اختلاف ہو گیا, اختلاف باقی کیوں ہے؟ یہ بہت بہترین پوائنٹ, اور قرآن حکیم کے پاس ہر سوال کا جواب. اختلاف ہو گیا, چلیے بھائی آپ ایک خیال رکھتے ہیں, فلاں صاحب ایک فکر رکھتے ہیں, فلاں صاحب ایک عقیدہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے یہ اختلاف ہے. آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کہ بھئی اختلاف ختم کر دیجئے, اختلاف کیوں نہیں ختم کرتے لوگ؟ قرآن حکیم بولتا ہے اس کا ایک سبب ہے, اختلاف ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے وہ, اور اختلاف ہو جانے کے بعد لوگ اختلاف کو ختم کیوں نہیں کرتے. دونوں سوالوں کے جوابات ہیں. چلو پہلے یہ جواب دے دوں کہ اختلاف لوگ ختم کیوں نہیں کرتے. قرآن حکیم ایک عجیب و غریب کمنٹ کرتا ہے, اس کا کمنٹ ایک لاسٹ کمنٹ ہے. کیا بولتا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر وہ چیز جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے, لدا مانے پاس میں جو ہوتی ہے اسی کو اچھا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب بیکار ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی صحیح ہے, اور اسی پر وہ نازاں رہتے, خوش رہتے اور اسی کو صحیح مانتے. اب جب صحیح مانتے اسی پر خوش ہے تو اپنا موقف کیوں چھوڑیں گے؟ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ اپنا موقف کیوں نہیں چھوڑتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ, ہر پارٹی, ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی کے اوپر خوش ہے. اب جب خوش ہے, نازاں ہے, تو اس اسٹینڈ کو کیوں چھوڑے گا, موقف کو کیوں چھوڑے گا؟ یہ نہ چھوڑنے کی وجہ ہے, اختلاف نہ ختم کرنے کی وجہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے. اچھا اختلاف ہوتا کیسے ہے وہ بیان کیا گیا ایک جگہ, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دلائل آ گئے,
صاف صاف دلیل موجود ہے، اس کے باوجود آدمی اختلاف کرتا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے یہ اختلاف مضمون، دلائل آ جانے کے بعد، دلائل اگر صاف نہیں ہے تو اختلاف جائز ہے، لیکن اگر دلائل واضح ہو گئے ہوں، صاف صاف قرآن کی آیت آ گئی ہو یا حدیث رسول آ گئی ہو، تو اب اختلاف کو باقی رکھنے کے اور اختلاف کرنے کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا۔ من بعد ما جاءہم البینات، قرآن حکیم بولتا ہے یہ اختلاف صحیح نہیں ہے، اور آج وہی لوگ اختلاف کر رہے ہیں کیا کہ دلیل واضح ہے اس کے باوجود اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے دلائل کے آ جانے کے بعد۔ تو کون سا اختلاف صحیح ہے اور کون سا اختلاف اللہ کو مذموم ہے یہ بھی بتا دیا گیا، برا ہے۔ اور لوگ اختلاف کرنے کے بعد اپنے موقع پر ڈٹے کیوں رہتے، چھوڑتے کیوں نہیں اختلاف کو، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور نعمان بن بشیر کی روایت میں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اختلاف رحمت ہے، اللہ اکبر، یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زہر عین تریاک، لوگ کہتے ہیں زہر کھا لو تو اچھے تگڑے ہو جاؤ گے، موٹے ہو جاؤ گے، جبکہ زہر کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی زہر استعمال کر لے تو مر جائے گا۔ اختلاف کو رحمت کرنا، کہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ زہر کھا لو تو موٹے تازے ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے، جبکہ زہر کے اندر انسان کو مارنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ حال ہے، زہر کو تریاق بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم بولتا ہے لا یزالون مختلفین الا ما رحم ربک، وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس کے اوپر تیرا رب رحم کرے۔ یہاں دیکھیں اختلاف اور رحم کے درمیان تباین بتایا گیا ہے کہ رحم الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے۔ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہوگی جو اختلاف نہ کرتا ہو۔ یہاں دیکھیں لا یزالون مختلفین، وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس کے اوپر تیرا رب رحم کرے، یعنی اختلاف یہ رحمت کا سبب نہیں ہے بلکہ زحمت کا سبب ہے، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے۔ اور نعمان بن بشیر کی وہ روایت جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہی ہے الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، کہ اتحاد رحمت ہے اور تفرقہ بازی یہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ وہاں دلائل آ جانے کے بعد آدمی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کے لیے جو وحی سنائی گئی ہے یہی ہے، ذرا پڑھ لیجئے اس آیت کریمہ کو، قابل عبرت ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے دلائل کے آ جانے کے بعد تفرقہ اندازی کی اور فرقوں میں بٹ گئے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دلائل کے آ جانے کے بعد اختلاف کرنا یہ عذاب عظیم کو دعوت دینے کے مرادف ہے۔ دیکھ رہے ہیں اختلاف کی وجہ سے ہم لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ ایک تو اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں یہ ایک اختلاف کا سبب ہے جس کی وجہ سے ہم نے بڑی بڑی حکومتیں کھو دی۔ اور آپ کو ایک نکتہ بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے واسطے سے ہمارے دامن میں پوری دنیا ڈال دی تھی۔ ارے ان کو تو پوری دنیا دے دی گئی تھی، وہ ہمیں دنیا پوری دے کر کے گئے تھے، ہم ہی سنبھال نہیں سکتے۔ دنیا کی محبت میں اس طرح غرق ہوئے کہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں لے لی ان حکومتوں کو۔ اسپین کے اندر کتنے سالوں تک ہم نے حکومت کی، ہم نے بتایا کہ تہذیب کیا ہے، ہم نے بتایا کہ سویلائزیشن کیا ہے، ہم نے بتایا کہ کلچر کسے کہتے ہیں، ہم نے بتایا کہ علم کسے بولتے ہیں، ہم نے بتایا کہ سائنس کسے کہتے ہیں، ہم نے بتایا کہ روشنی کسے کہتے ہیں، ہم نے بتایا کہ اجالا کسے کہتے ہیں، اور ہم نے سب کچھ اسپین کو دیا۔ لیکن وہی ہوا، آپسی اختلاف کی وجہ سے نتیجہ دیکھیے دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اتنا خوبصورت ملک چلا گیا، ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، اختلاف کا سبب۔ اور بغداد کے اوپر بھی حملہ آور ہوا ہے جو تاتاری، اس کی بنیادی وجہ شیعہ سنی اختلاف ہے۔ القمی نے باقاعدہ دعوت دی، القمی شیعہ ہے، اس نے دعوت دی باقاعدہ بغداد پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کے حملے کے بعد مملکت اسلامیہ کر بغداد کا کیا ہوگا، کتنے بے گناہوں کا خون بے دردی سے بہایا گیا۔ اللہ اکبر، اسی اختلاف اور آج بھی لوگ ہوش کے ناخن نہیں لے۔ تو یہ اختلاف کی قباحتیں ہیں۔ ایک جگہ تو جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا
بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. اللہ فرماتا ہے تم لوگ آگ کے دہانے کے اوپر تھے اور اللہ نے تم کو آگ کے دہانے سے بچا لیا. اختلاف کو آگ کہا گیا ہے. آگ, آپ کو معلوم ہے آگ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر گھر گر اڑ جائے تو تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے سامان بعد میں ملبہ ہٹانے کے بعد, لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ بچتا اس سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو یہاں آگ کا ہے. گھر اگر گر جائے یا کچھ ہو جائے تو تھوڑا بہت ملبہ ہٹانے کے بعد مل جاتا ہے. سوٹ کیس کہاں ہے, پیسہ کہاں ہے, تجوری کہاں ہے, تھوڑا بہت مل جاتا ہے. لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے. نکتہ یہ بتایا گیا کہ اختلاف آگ کی طرح اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے. ختم, وہی ہو رہا ہے, کچھ بچا نہیں ہے. یہی اختلاف ان کے اندر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ان کے اختلاف کو ختم کر کے آپس میں اتحاد پیدا فرما دیا. اور اس اتحاد کی طاقت کو لے کر کے جو صحابہ کرام آگے بڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی. یہ اختلاف کی قباحت ہے. اتفاق کتنا اہم ہے اسلام کی نگاہ کہ نماز اگر آدمی تنہا پڑھے ہو جائے گی, انفرادی اگر پڑھے, لیکن مسجد کے اندر آنا یہ ضروری قرار دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو. اس وجہ سے تاکید کی گئی تاکہ اتحاد کا مظہر نظر آئے. اتحاد کا مظہر نظر آئے, ایک دوسرے کے احوال سے لوگ واقف. فلاں آدمی آیا, فلاں آدمی نہیں آیا, نگاہ میں رکھنا چاہیے. اور 27 گنا فضیلت رکھتی ہے جماعت کی, اس لیے کہ وہاں اتحاد دکھائی دیتا ہے. اتحاد کی اتنی اہمیت. سورہ فاتحہ چاہے آدمی تنہا پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے, اسے اہدینا ہی بولنا ہے, نعبدو ہی بولنا ہے, نستعینو ہی بولنا ہے. نستعینو یہ جمع کا صیغہ ہے, جمع متکلم ہے. نعبدو جمع متکلم ہے. اہدینا جمع متکلم ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ارے بھائی پڑھنے والا تو ایک ہے, ہم کیوں کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں؟ پڑھنے والا تو ایک, وہ کہتا ہے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور اس کے بعد دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. جبکہ وہ تنا اہدنی پڑھ دیتا. پتہ یہ چلا کہ اہمیت اگر ہے اسلام کے اندر تو صرف اور صرف جماعت کی ہے, انفراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تبھی تو شاعر نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ سمندر کس چیز کا نام ہے, قطرات کے مجموعے کا, لیکن اگر تمام قطرات کو الگ نکال دیا جائے تو سمندر کا وجود ختم ہو جائے. یہ بدن انسانی 360 جوڑوں کا مرکب ہے. جب یہ مل جائے تو پھر انسان بن جاتا ہے. انگلیاں الگ کر دو, ہڈیاں الگ کر دو, منڈی الگ کر دو, پیر الگ کر دو, انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے. تو اتحاد کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہیں پڑھا کہ یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرات کا مجموعہ ہے. ریت کے ذرات اگر بکھرے ہوئے ہوں تو ہوائیں انہیں جس طرف اڑا کر لے جانا چاہیں اڑا کر لے جا سکتی ہیں. لیکن اگر یہ اڑتے ہوئے ذرات ریت کے اگر باہم مل کر کے چٹان بن جائے تو باہم مل کر چٹان بن جانے کے بعد ان میں اتحاد پیدا ہو گیا. بڑی سے بڑی آندھی اس چٹان کو, اس بارڈر کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی. اتحاد کے اندر وہ طاقت. اور تو محاورہ بھی ہے, یونین از اسٹرینتھ. اتحاد, الاتحاد قوہ, اتحاد ایک طاقت ہے. اگر یہ بکھر جائے تو پھر آدمی کا وجود ختم ہو جاتا ہے, معاشرے کا وجود ختم ہو جاتا ہے, ملک کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اتحاد بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں ایک بات اور یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کا اتحاد اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اتحاد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلا اتحاد جو اسلام قرآن کے ذریعے پیش کرتا ہے وہ تمام انسانیت کا اتحاد ہے. وہ سب کو ایک سورس سے مانتا ہے کہ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو. اس اعتبار سے تم سب بھائی بھائی, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم, کوئی بھی. دیکھیں اتحاد کا اتنا اعلیٰ تصور کسی اور کتاب کے اندر اگر ہو تو مجھے بتاؤ. سب بھائی بھائی ہو اس اعتبار سے کہ ایک غیر مسلم بھی آدم و حوا کی اولاد ہے,
इसी वजह से कहा गया कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, छूत छात का तस्वुर, छोटे बड़े का तस्वुर खत्म कर दिया गया। या यूहन्नास, और जब ऐसे लोगों को पुकारता तो या यूहन्नास बोलता है, और जो लोग उसके ऊपर ईमान ले आए उन्हें या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोलता है, लेकिन खिताब दोनों से करता है, इसलिए कि उसके यहाँ इत्तिहाद का एक बहुत ही वास्ट तस्वुर है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। इत्तिहाद का इतना आला तस्वुर और कहीं नहीं। अब इस आयत करीमा के पेश नजर हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, हम इस्लाम के साथ रह रहे हैं, दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया है, लेकिन सोर्स तो वही है ना, वो भी एक तरीके से हमारे भाई ही हुए, इसलिए कि वो भी आदम और हव्वा की औलाद है। इस एतबार से हम उनसे नफरत नहीं कर सकते, इस एतबार से हम उनसे नफरत नहीं कर सकते। और इस्लाम तो ये कहता है कि मरीज से नफरत नहीं होती, मरद से नफरत होती है। हमें शिर्क से नफरत है, शिर्क से नफरत है, तौहीद से मोहब्बत है हमें, और इसके वास्ते से हमें मोहिद से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस वजह से कि एक मरीज एक मरज में मुब्तला है, उस मरज की वजह से हम मरीज से इतनी नफरत करने लगे, इस नफरत की इजाजत नहीं देता इस्लाम। तभी तो बताइए फिरौन से ज्यादा खराब कौन हो सकता है? हजरते हारून को और हजरते मूसा को हुक्म दिया गया, जाओ तुम दोनों और जाकर के समझाओ, इसलिए कि उसने जुल्म किया है। फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, जाकर के नर्म अंदाज में फिरऔन के सामने दावत तौहीद पेश करो। फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, लय्यिन माने नर्म, दावत का जो अंदाज होता है नरमी भरा होता है, जाकर के उसके सामने पेश करो। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, शायद वो नसीहत कबूल कर ले और शायद वो अल्लाह तबारक व तआला से डर जाए। इतने बड़े जालिम आदमी के बारे में भी कुरान हकीम कहता है कि मायूस होने की जरूरत नहीं, उसके पास जाओ समझाओ, बीमार है वो, उसकी बीमारी बताओ कि तेरे पास ये बीमारी है। तो एक तो ये है कि इस्लाम वहदत का और इत्तेहाद का एक आला तस्वुर पेश करता है कि सब एक ही सोर्स से आए हैं, लिहाजा कि इस एतबार से सब भाई भाई, इतना आला तस्वुर है। अब इस्लाम ले आए तो फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो गया, इसलिए कि वो अल्लाह का फरमाबरदार है, वगैरह वगैरह। तो इत्तेहाद का ये जो तस्वुर है, जो इस्लाम ने दिया, कुरान ने दिया, तस्वुर कहीं नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुरान में पाएगा। तो इत्तेहाद का जो आला तस्वुर है वो भी समझ में आ गया। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया है कि इख्तिलाफ को खत्म किया जा सकता है, इख्तिलाफ को खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इख्तिलाफ को खत्म ना किया जाए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। अल्लाह ताला ने जितनी बीमारियां नाजिल फरमाई है, सबकी दवा भी नाजिल फरमा दी। इख्तिलाफ को खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक ही सूरत है, सारे के सारे लोग दलाइल के मुत्तबे हो जाएं, और दलील सिर्फ दो ही है, कुरान और सुन्नत। सारे के सारे उस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, सारे इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म हो जाए। लोग आने के लिए तैयार नहीं, दलाइल आ जाने के बाद आने के लिए तैयार नहीं है, इख्तिलाफ बरकरार रख रहे। क्यों? कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरहून, ये मुसीबत है सबसे बड़ी। और एक बात याद रखें कि जिन्होंने इख्तिलाफ की राह इख्तियार की है वो कान खोल कर सुन ले, उनके बारे में एक वईद है, वईद सुन ले, बात खत्म की जाती है। हदीस हदीस इस तरह, वहां अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हदवन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रक़त अला 72 मिल्लतन व तफ्तरिक़ु उम्मती 73 मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह क़ाल मअना अलैहि व असहाबी रवाहु तिर्मिज़ी फी किताबिल ईमान फी बाब इफ्तिराक़ हादिल उम्मा। हज़रत इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस पाक को ऐसे ही किताबुल ईमान के अंदर लाए, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के ऊपर वही कुछ आने वाला है जो मूसा की उम्मत के ऊपर आ चुका है, बनी इस्राइल के ऊपर आ चुका है। वो लोग अगर 72 फिरकों में बट गए तो तुम 73 फिरकों में बट जाओगे। सारे के सारे ये इख्तिलाफ करने वाले और बटने वाले, सिराते मुस्तकीम से हटने वाले फिरके सब के सब जहन्नमी है, सिवाय एक फिरके के जो फितरत के ऊपर जमा हुआ था, जिसे देकर के अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर नाजिल फरमाया था इत्तिहाद और इत्तेफाक के साथ। सारे के सारे फिरके जहन्नमी सिवाय एक फिरके के। पूछा गया फिरका कौन सा, बताया गया ये बताने के लिए कि वो फिरका कौन सा होगा और
ضمن میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے. ما انا علیہ واصحابی، کون سا فرقہ جنتی جس پر میں اور میرے صحابہ، یہ فرقہ جنتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کو ختم کرنا ہے تو ما انا علیہ واصحابی کے پلیٹ فارم پر آ جاؤ، سیدھے سمجھ کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.